السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں تجارت اور کاروبار کے تعلق سے احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت احادیث کا ترجمہ ہوگا، اور آج خاص طور سے جو حدیثیں آ رہی ہیں یہ حدیثیں ہیں ایک ایسے طریقۂ تجارت کے بارے میں جو انتہائی غلط ہے اور قابل لعنت ہے، اور وہ کہلاتا ہے سود، جسے حدیث میں ربا کہا گیا ہے۔ سودی کاروبار، سودی تجارت، کسی بھی طرح کا سودی لین دین، سود پر قرض لینا اور دینا، یہ سب پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رکوع نازل فرمایا سورہ بقرہ میں، فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کل جب وہ اپنی قبر سے اٹھیں گے تو اس طرح اٹھیں گے جیسے دنیا میں کسی انسان پر شیطانی اثرات آ جائیں، شیطان حاوی ہو جائے تو وہ جس طرح مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، آدمی ہوش میں نہیں رہتا، اس کے دیکھنے کا انداز، بات کرنے کا انداز بالکل بدل جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آدمی اپنی قبر سے اٹھے گا جو سود کھایا کرتا تھا، کہ اس کو دیکھتے ہی سب پہچان جائیں گے کہ یہ سود کھانے والا شخص ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اعلان ہوگا کہ یہی وہ لوگ تھے دنیا میں جو کہتے تھے کہ سود ویسا ہی ہے جیسے عام تجارت ہے، عام لین دین جیسا ہے سود بھی ویسا ہی ہے، یہ کہہ کے سودی کاروبار کرتے تھے اور سود کھایا کرتے تھے۔ تو قبروں سے اس طرح مخبوط الحواس بن کے اٹھائے جائیں گے۔ آگے اللہ نے آیت میں فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو گھٹاتے ہیں، کم کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں۔ تو آدمی سودی اعتبار سے کتنا بھی کما لے، گننے کو تو وہ پیسے بہت ہوں گے لیکن کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ اللہ اس کو ایسے مصارف پیدا کریں گے، ہر تھوڑے دن پہ ایسے حادثات، ایسی بیماریاں، ایسی پریشانیاں کہ وہ پیسے کدھر آئے اور کدھر گئے پتہ بھی نہیں چلے گا، بے برکت۔ جبکہ جو آدمی صدقہ نکالتا ہے اپنے پیسوں سے، اللہ اس کے پیسے کو بابرکت بناتے ہیں۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، آگے اللہ نے آیت میں فرمایا کہ اتنا سب کچھ کے باوجود بھی اگر سود تم نہیں چھوڑے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر یاد رکھو یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کا مطلب ایسی سزا، ایسا عذاب ملنے والا ہے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا دنیا کے اندر۔ تو اتنے صاف اور واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دیں سورہ بقرہ میں، لہذا سود کے سائے سے بھی بچنا چاہیے۔ سودی کاروبار کیوں رائج ہے اس وقت دنیا میں؟ یہ یہودیوں کا پسندیدہ طریقہ تجارت ہے، یہ آج نہیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سے یہ طریقہ اپنائے ہوئے تھے یہودی، کہ بس بیٹھے رہو اور پیسوں سے پیسے کماؤ، سودی قرض دو لوگوں کو خوب، اس کے بعد وہ وقت پہ تو قرض ادا کر نہیں پائیں گے، انہیں مہلت دیتے چلے جاؤ اور ہر مہینہ سود حاصل کرتے چلے جاؤ، سود کھاتے چلے جاؤ۔
یہ پسندیدہ طریقہ تجارت رہا ہے یہودیوں کا، اور اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ سود جتنا عام ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ غریب ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، کیونکہ یہ سودی جو لین دین ہے اس کا زیادہ تر انحصار اور اس کا زیادہ تر جو ہے دار و مدار سودی قرض پہ ہے۔ آج جو بینک چل رہے ہیں، بینک کا نظام چل رہا ہے سودی، یہ دراصل ہم جو پیسے رکھاتے ہیں اس سے بینک نہیں چلتا اتنا، اصل چلتا ہے سودی قرض جو دیتا ہے بڑی بڑی کمپنیوں، ہمارے ہی پیسے صرف رکھے نہیں رہتے، وہ استعمال کرتے ہیں، وہ ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ تو یہ سودی قرض اگر بند ہو جائے تو سارے بینک ختم ہو جائیں گے آج ہی۔ سودی کا مطلب بینک جتنے ہیں جن کا دار و مدار سود پر ہے وہ چل نہیں پائیں گے۔ تو یہ سودی قرض کی وجہ سے یہ پورا جو ہے نظام چل رہا ہے۔ تو سودی قرض کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ پیسے والے غریبوں کو سودی قرض دیتے ہیں اور غریب جو ہے سودی قرض لیتے چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غریب لیا ہوگا 1 لاکھ روپیہ سود، اب نتیجہ یہ ہوا کہ لے کے 5 سال ہو گیا، 5 سال سے صرف سود بھرتا جا رہا ہے وہ، تو پتہ یہ چلا کہ لیا تھا 1 لاکھ، اب تک بھر چکا ہے 2 لاکھ، لیکن ابھی بھی وہ 1 لاکھ باقی ہیں، اور اس 1 لاکھ کے سہارے نہ جانے کتنا لاکھ کمائے گا ابھی وہ بیٹھ کر، جو سرمایہ دار ہے جو سودی قرض دے رہا ہے۔ تو اس کی تجوری تو بھرتی جا رہی ہے اور غریب کا خون پسینہ نچوڑا جا رہا ہے مکمل طریقے سے۔ تو غریب ہوتا چلا جاتا ہے یا امیر ہوتا چلا جاتا ہے، جبکہ دولت اور معیشت اللہ نے اس دنیا میں رکھی ہے ہوا اور پانی کی طرح، کہ جس طرح ہوا سب کے لیے ہے، پانی سب کے لیے ہے، اسی طرح رزق اور دولت سب کے لیے ہے۔ ہاں ہوا اور پانی بغیر محنت کے حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن دولت کے لیے محنت کرنا ہے، بس اتنا فرق ہے، باقی سب کو ملنی چاہیے دولت۔ لیکن سودی نظام یہ کرتا ہے کہ دولت ایک طرف جمع کرتا ہے صرف دولت مندوں کے پاس، غریب بیچارہ اور کڑتا چلا جاتا ہے اور فقیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے سودی نظام یہ اللہ کے نظام کے خلاف بغاوت ہے، جبکہ صدقہ، زکوٰۃ، غریبوں کو کھلانا، مسکینوں کو کھلانا، جو جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی ہیں، اس کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ امیروں کی تجوری میں جو دولت پڑی ہوئی ہے وہ آہستہ آہستہ غریبوں تک پہنچتی ہے، صدقات کے بہانے، نظر کے بہانے، کفارے کے بہانے، فدیے کے بہانے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے بہانے وہ آہستہ آہستہ ادھر سے نکلتی ہے۔ تو اللہ نے جو نظام بنایا ہے معیشت کا، اس میں دولت بٹتی ہے ہر جگہ، خاص طور سے وہاں تک پہنچتی ہے جو بیچارے پریشان حال ہیں، بے کس ہیں، محتاج ہیں۔ تو یہ ہر ایک تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اسلامی نظام، اور سودی نظام ساری دولت کھینچ کے مالداروں کے پاس جمع کر دینے کا نام ہے۔ تو اسی وجہ سے دوسرا بڑا نقصان سودی نظام کا کہ دنیا میں مہنگائی بڑھے گی، کبھی مہنگائی کنٹرول میں نہیں آئے گی۔ آج ہر دنیا کے ملک کا اور ہر ماہر معیشت کا یہی کہنا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ اس کے لیے بڑی بڑی میٹنگیں کرتے ہیں، جو بڑے بڑے معیشت کے ماہرین ہوتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، مہنگائی اسی طرح بڑھتی جا رہی ہے۔ کتنی بھی میٹنگیں کر لو، کتنے بھی قانون بنا لو، مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ سود کا نظام نافذ ہے۔ جب تک سود ختم نہیں کیا جائے گا تب تک مہنگائی ختم نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ابھی میں بتایا کہ ہمارے جو کپڑے ہیں، ہم جو پہنتے ہیں، جو کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، جو استعمال کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں بڑی بڑی فیکٹریوں اور کمپنیوں سے آتی ہیں۔ اور یہ کمپنیاں کہاں سے چلتی ہیں؟ لون لے کے، سودی قرض لے کے بینکوں سے۔ ان کی مجبوری ہے، وہ تو لینا پڑے گا ہر حال میں۔ بڑے بڑے شاپنگ مال کھل رہے ہیں، جس کے نتیجے میں چھوٹی چھوٹی دکانیں، کرانہ اسٹور یہ بیچارے ٹھپ پڑتے جا رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے شاپنگ مال کس سے کھل رہے ہیں؟ سودی قرض پہ کھل رہے ہیں، بڑے بڑے بینکوں سے۔ اب بینک ان سے سود مانگتا ہے کہ اتنے ہم قرض دیں گے، اس کے بدلے میں سود اتنا چاہیے۔ پیسے تو اصل واپس آنے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ سود اتنا آئے گا۔ جتنی تاخیر ہوتی جائے گی قرض کی ادائیگی میں، اتنا سود بڑھتا چلا جائے گا۔ اب یہ بڑے بڑے مال، بڑے بڑی جو ہے تجارتی جگہیں ہیں، بڑے بڑے ہوٹل ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، کیا خیال ہے وہ سود کہاں سے دے رہے ہیں؟ اپنی جیب سے دے رہے ہیں؟ کبھی نہیں دے سکتے، ہم سے لے کے دے رہے ہیں۔ جو چیز 40 روپے میں بکنی چاہیے اس کا ریٹ لگتا ہے 60 روپے۔ یہ 60 روپے جو 20 روپے بڑھ رہا ہے، یہ ہماری جیب سے جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ ان کو سود دینا ہے بینکوں کو۔ اب یہ جتنی تاخیر ہوتی جائے گی اتنا جو ہے اضافہ ہوتا جائے گا سود میں، اتنی مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی۔ بینک تو چاہے گا تاخیر ہو اور ہم کو سود زیادہ ملے، لہذا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ مہنگی سے مہنگی چیزیں
کمی ہونے کی طرف کوئی رجحان ہی نہیں ہے، وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے جب تک یہ سود کا نظام ختم نہیں ہوگا، مہنگائی کنٹرول میں آنے والی نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے بے شک تم قرضہ لیو بینک سے، لیکن سود پر نہیں۔ پھر کس پر شرکت ہو جائے، بینک بھی شریک ہوگا تمہاری تجارت میں، جو بھی نفع آئے گا تم بھی لو، بینک بھی لے گا، وہ آپس میں تم لوگ طے کر لو نفع کیسے لوگے، نقصان میں بھی شریک ہو جاؤ، جو بھی نقصان ہوگا تم بھی برداشت کرنا، بینک بھی برداشت کرے گا۔ اب جو نفع آئے گا وہ بغیر سود کے، تو لہذا اب نفع بٹ رہا ہے بینک میں اور کمپنی میں، سود اس پہ کوئی الگ سے لگا ہوا ہے نہیں، تو جو چیز جتنے کی ہے اتنی کی ہی بکے گی۔ 40 روپے والی چیز 40 کی بکے گی، 50 والی چیز 50 کی بکے گی۔ اسلام بس اتنا ہی کہتا ہے، لیکن چونکہ سود کے خلاف اسلام آواز بلند کر رہا ہے اور اس کا متبادل دنیا میں اسلامک بینکنگ بول کے شروع ہو رہا ہے، تو جلن حسد اسلام کی سے دشمنوں کو اسی لیے سود کو مضبوطی سے پکڑے ہیں، خالی ضد میں کہ کہیں اسلامی نظام نہ آ جائے۔ لا کر تو دیکھو، اپنا کے تو دیکھو۔ ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے افغانستان، وہاں اس کو ابھی آزاد ہوئے 3-4 سال نہیں ہوا، مشکل سے سپر پاور کا قبضہ تھا اور وہ لوگ ذلیل ہو کے بھاگے وہاں سے۔ 3-4 سالوں میں وہاں کی معیشت ہندوستان سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، اس کو آزاد ہوئے 70 سال سے زیادہ ہو گئے اور یہ پیچھے جا رہا ہے معیشت میں، اور وہ 4 سال میں آگے نکل گیا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے سود کا خاتمہ کر دیا اپنے ملک سے، کہیں بھی سودی نظام نہیں ہے پورے ملک کے اندر۔ 4 سال میں پوری معیشت کنٹرول میں آ گئی ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہر کوئی جا کے انٹرنیٹ پہ تحقیق کر سکتا ہے۔ یہی تو ہے اسلام، یہی تو بتا رہا ہے کہ ختم کرو سود کو۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے اور آخرت میں ایسا عذاب ہے کہ بس اللہ کی پناہ۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں بھی عذاب ہے، یہ مہنگائی، یہ پریشانیاں، یہ بے سکونی، یہ غریب کی غربت کا رونا اور یہ امیروں کا ظلم کرنا غریبوں پہ، یہ سب اسی وجہ سے ہے۔ تو اسی لیے ٹھنڈے دل سے اگر آدمی سوچے اس نظام کے بارے میں تو خود کہے گا بھائی یہ سود بہت بڑا ظلم ہے، اور توبہ کر لے گا کہ 1 روپیہ بھی سود کا نہ کھاؤں گا نہ کھلاؤں گا، اور سیدھا سیدھا حلال کھاؤں گا۔ تو آج کی پہلی روایت جس کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر، وموکلہ اور سود کھلانے والے پر۔ بہت ساری دعوتیں ہوتی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، سب کچھ تو حساب کتاب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کتنے ایسے ولیمے ہوتے ہیں سودی قرض لے کے آتے ہیں بینک سے اور ولیمے کرتے ہیں، اس میں مسجد کے امام صاحب بھی کھا رہے ہیں، مدرسے کے شیخ الحدیث بھی کھا رہے ہیں، متقی پرہیزگار نمازی بھی کھا رہے ہیں، عوام بھی کھا رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں۔ یہ کھلانے والے کا گناہ کس کے اوپر ہے؟ اس کے اوپر جو سودی قرض لے کر آیا ہے۔ تو اسی لیے بہت ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں، بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے کا دور ہے۔ اب کون جائے گا پوچھنے کے لیے کہ بھائی تم اتنے پیسے لائے کہاں سے؟ لیکن ایک اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ بھائی آدمی کی آمدنی اتنی ہے نہیں، یہ ضرور بینک سے قرض اٹھایا ہوگا۔ تو اسی لیے بس اللہ بچائے ہر طرح کے سود کے سائے کے لقمے سے بھی اللہ ہمیں بچائے۔ وکاتبہ، سود لکھنے والے پہ لعنت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وشاہدیہ، سود کے گواہ بننے پر آپ نے لعنت فرمائی ہے۔ وقال، اور فرمایا ہم سوا، یہ سب کے سب برابر ہیں، سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر قیامت کے قریب، لا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا آكِلُ الرِّبَا، ہر جگہ سود کھانے اور کھلانے والے ہی باقی رہ جائیں گے۔ جس کو دیکھو سودی کاروبار، سود کھا رہا ہے، سود کھلا رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَأْكُلْ، اگر کوئی آدمی نہ کھایا، کسی طریقے سے بچا رہا، أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ، تو سود کے غبار سے نہیں بچ پائے گا۔ غبار، اڑتی ہوئی دھول، تو وہ اپنے دامن کو سودی غبار سے نہیں بچا سکے گا، سود کے سائے سے نہیں بچا پائے گا۔ مطلب کیا ہے اس کا سمجھنا بالکل آپ کے زمانے میں آسان ہے، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا، آدمی حلال کما رہا ہے، حلال گھر میں کھا رہا ہے بیٹھ کے، لیکن کبھی ہو جاتا ہے رشتہ داری میں، حسن سلوک میں، دوست و احباب میں کوئی دعوت آئی، وہاں جا کے کھا لیا، بعد میں پتہ چلا وہ پیسے تو بینک سے اٹھایا تھا وہ، ٹھیک ہے، یہ جان کے نہیں کھایا، نہ یہ کھلانے والا رہا سود کو، لیکن بہرحال انجانے میں لقمہ تو اتر گیا، سودی پیسوں کا غبار آ گیا۔ آج ہم جتنے اناج کھا رہے ہیں، گیہوں ہے، چاول ہے، جو بھی ہے،
یہ کسان جو بیج ڈالتا ہے اس کا زمین میں، وہ سود پہ اٹھاتا ہے اس کے پیسے حکومت کی طرف سے یا کہیں سے بھی، تو ساری کھیتیاں سود پہ ہو رہی ہیں آج کے زمانے میں، الا ماشاء اللہ بہت اللہ کے نیک کسان ہوں گے وہ جو سود سے اپنے آپ کو بچا کے کھیتی کر رہے ہوں گے۔ تو ہم حلال کما رہے ہیں، حلال پیسوں سے گیہوں چاول خرید کے کھا رہے ہیں، لیکن وہ آیا ہے ایسی زمین سے جو سودی کاروبار اور سودی معاملے سے متعلق تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم سود تو نہیں کھائے، لیکن سود کا غبار آ گیا ہمارے گھر کے اندر۔ یہ وہ زمانے میں ہم جی رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نہ کھائے تو بھی اس کے غبار سے نہیں بچ پائے گا۔ تو اسی لیے حد درجہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا یہ وقت ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درہم الربا، سود کا ایک درہم، یأکلہ الرجل، جس کو آدمی کھا لے، وہو یعلم، حالانکہ وہ جان رہا تھا کہ یہ سود ہے، اشد من 36 زنا، 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ترین گناہ ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، بدکاری، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے؟ وہ تو اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ایک وجہ تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم بغاوت کر رہے ہیں، اللہ کے نظام کے خلاف شیطانی اور یہودی نظام کا حصہ بن رہے ہیں۔ دوسری ایک وجہ علماء نے لکھی ہے کہ بدکاری کرتے ہیں، بے شک بہت بڑا گناہ ہے وہ، لیکن وہ گناہ ان دونوں کی حد تک محدود ہے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی عزت و آبرو پہ حملے کیے، وہ دو تک ہی محدود ہے۔ لیکن ایک آدمی جب سودی کاروبار کرتا ہے، جیسا کہ ابھی بات آئی کہ سودی نظام کیا کرتا ہے، جو پیسے غریبوں تک پہنچنے تھے وہ امیروں کی طرف آتے ہیں۔ تو ایک درہم سود کا نہ جانے اس پہ کتنے غریبوں کا حق تھا، اس کو کہاں کہاں گھومنا تھا، کہاں کہاں جا کے آنا تھا۔ جیسے یہ ہوا جاتی ہے، یہ پانی گزرتا ہے، اسی طرح یہ معیشت بھی اللہ کی ہے۔ لیکن ایک آدمی نے سود کے ذریعے جب وہ پیسے کمائے تو ہزاروں غریبوں کا حق مارا ہے۔ دیکھنے میں وہ 1 روپیہ کمایا، لیکن وہ 1 روپیے پہ ہزاروں غریبوں کا حق تھا۔ یہ ہزاروں غریبوں کے پاس گزر کے آنا تھا حلال طریقے سے، تو انہیں حرام طریقے سے اس کو روک لیا اپنے پاس۔ اسی وجہ سے یہ زنا سے زیادہ بدتر گناہ ہے۔ یہ زنا 2 لوگوں کا مسئلہ ہے، اور یہ سود کھانا نہ جانے کتنے ہزاروں لوگوں کا مسئلہ ہے، کتنے غریبوں کا حق مارا جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو، اور کیا وجہ ہو وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اتنا سخت ترین گناہ ہے سود کھانا۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الربا وان کثر، سود کتنا بھی زیادہ ہو جائے، کثیر ہو جائے، فان عاقبته تصیر الی قلہ، اس کا انجام ہے قلت، بے برکتی، کمی، کتنا بھی ہو جائے۔ بظاہر دیکھنے میں بہت مقدار نظر آئے گی، لیکن کہیں کا بھی وہ پیسہ نہیں رہتا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کتنے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ سود خور اخیر عمر میں ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے کہ موت مانگے تو بھی موت نہیں آتی۔ بس اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کا یہ انتقام ہے، وہ کسی بھی طریقے سے لے سکتا ہے۔ یہ اعلان جنگ ہے، وہ جنگ کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اسی لیے لالچ اور حرص کے دروازے کو بند کریں۔ حلال طریقے سے جتنا بھی آ رہا ہے وہ بابرکت ہے، وہ دنیا اور آخرت میں نجات دلانے والا ہے، اسی پہ اکتفا کریں اور سود سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج کی آخری روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتیت لیلۃ اسری بی، میں اس رات جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میں گزرا علی قوم، ایک ایسی قوم کے پاس سے، جب جنت و جہنم کی سیر ہو رہی تھی تو فرما رہے جہنم میں ایک ایسی قوم کے پاس سے میرا گزر ہوا، بطونہم کالبیوت، ان کے پیٹ اتنے پھولے ہوئے تھے جیسے گھر ہیں، اتنے بڑے بڑے کھڑوں کی طرح ان کے پیٹ پھولے ہوئے تھے، فیہا الحیات، اس کے اندر سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ ایک تو پیٹ کا پھول جانا یہ کوئی معمولی تکلیف نہیں ہے، پھر اندر سانپ ہیں اور وہ آنتوں کو نوچ رہے ہیں، ڈس رہے ہیں، اور وہ لوگ چیخ رہے ہیں۔ فقلت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ اے جبرائیل، من ہاؤلا، کون لوگ ہیں ایسے سخت ترین اور بدترین عذاب ہو رہا ہے انہیں؟ قال، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاؤلاء اکلۃ الربا، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں جن کو اتنا بدترین عذاب ہو رہا ہے۔
لہذا ان حدیثوں کا صاف اور واضح پیغام یہ ہے کہ سود سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بڑی بڑی سودی اسکیمیں ہیں، اور جو ہے سو ایسی کتنی تنظیمیں اٹھی ہیں سودی کاروبار والی، جو بتاتی نہیں ہے کہ ہم سودی کاروبار کرتے ہیں، خالی بیوقوف بناتی ہیں آپ اتنے پیسے انویسٹ کیجیے ہم اتنا جو نفع دیں گے۔ ایک تو یہ کہ وہ حرام ہے، وہ سود ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈوباتی ہیں۔ جتنی بھی سودی اسکیمیں یا سودی تنظیمیں اٹھی ہیں کوئی بھی پنپی نہیں ہے، پلی بڑی نہیں ہے، سب کے پیسے لوٹے ہیں اور بھاگے ہیں سب کے سب۔ لہذا دنیا کا بھی نقصان، پیسے ضائع، اور آخرت کا بھی نقصان کہ ایسا عذاب جہنم کے اندر۔ ہم سب کو چاہیے کہ اب اس سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، ہماری آنے والی نسلوں کو سود کے سائے سے بھی محفوظ فرمائے، ہر طرح کے سود اور حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، خالص حلال رزق پر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کا عافیت کا اور خیر کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔